السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ سیریز سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شروعات، پارٹ 6۔ ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کے سے توڑ دیں گے، مر جائیں گے پر اپنے خداؤں کی ذلت گوارا نہ کریں گے۔ ابرش نے کہا، یہی ہونا چاہیے جن معبودوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، کیا ہم ایسے ہی بےحس ایسے ذلیل کمینے ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارا کر لیں گے؟ لات و عزیٰ کی قسم، ہرگز نہیں۔ سچے معبودوں کے پجاریوں، سنو، آج سے 40 سال پہلے رات کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی ہے۔ وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود ہبل منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا ہو نہ سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہو سکا اور تیسری بار پھر گر گیا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگی۔ ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز و سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا دکھ منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ ابرش نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کے صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس نے ہمارے معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریر کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خود پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خود دل کھول کر رو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھا خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسے ہوگا وہ زمانہ؟ ابرش کی آنکھوں بھیگ گئیں۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس ہبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھا خدا کو سجدہ کرے گا۔ برش نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے اپائے اس سے بچنے کا؟ ابشر نے بتایا، کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والوں کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے اور کوتاہی نہ کرو گے کہ کوشش کر کے اس قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یہ تو بہت ہی سے قبیلے تھے، لیکن اس میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا وجود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں میں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابش کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا، اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار کرنا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ عہد و اقرار کے وہ کر لیتے تھے، اس سے پیچھے ہٹنے تھے
چاہے اس کتنا بھی مالی اور جانی نقصان ہو نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو ہم سب پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر بشر نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ وہ معبودوں کو باطل قرار دے گا والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ صاف لکھا ہوا تھا محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور بتائیں کمنٹ کر کے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔